اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قیلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے جنتیوں اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کچھ نعمتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، کچھ نعمتیں آج بیان ہوں گی، اور پہلے بھی جنتیوں کا تذکرہ ہوا ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شہری لوگوں اور ان کی پسند کے بارے میں، مثلاً شراب، گوشت وغیرہ، دوسری چیزیں جو ان کی پسندیدہ ہیں، آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کرنا، آرام دہ صوفوں پر بیٹھنا بیان ہوا ہے۔ آج جو جنتیوں کا بیان ہے وہ جو عرب کے لوگ ہیں اور ان کی جو مشغولیات ہیں، ان کی جو تفریح کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ان جنتیوں کو گوری گوری خوبصورت حوریں ملیں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی۔ عام طور پر چھوٹی، جو زیادہ چھوٹی آنکھیں ہیں، ان میں بدصورتی لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جو نسبتاً بڑی آنکھیں ہوں اور گورا رنگ ہو اور جو ان کے ناک نقشے نین نگار اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، ان لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان جنتیوں کے لیے حوریں ہوں گی اور گوری چٹی اور خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسی ہوں گی جیسے غلافوں میں، ڈبیوں میں بند موتی کے دانے۔ موتی جو خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کو ڈبہ میں بند کیا جائے تاکہ اس کی چمک اور نزاکت میں جو ہے تو فرق نہ آ جائے، تو وہ موتی میں بند، ڈبوں میں بند موتی ایسے ہیں جیسے غلافوں میں اور ڈبوں میں بند ہوں، ایسے موتیوں جیسی خوبصورت ہوتی ہیں حوریں۔ فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو عمل کرتے تھے دنیا میں، لوگ نیک عمل کرتے تھے، خود کو گناہوں سے بچاتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، یہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ہے، ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو ان کو دیا جائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس جنت میں کوئی لغو بات، فضول بک بک نہیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر ان کو ہر وقت سلام کہا جائے گا، یہ خود بھی سلام کریں گے اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ فرشتے بھی آ کر سلام کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جو خدمتگار ہیں، جو غلمان ہیں، جو حور ہیں، وہ بھی سلام کریں گے۔ تو یعنی سلامتی ہوگی، امن و امن ہوگا اور کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی۔ یہ تو
ہوئے شہری انداز کے لوگوں کے۔ آگے پھر جو عرب کے دیہاتی انداز کے لوگ تھے ان کے لیے اللہ فرماتے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا کہنے ہیں، ان کو کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وہ ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں بیریاں ہوں گی بغیر کانٹوں والی۔ دنیا کے بیروں میں کانٹے ہوتے ہیں، وہاں بغیر کانٹوں والے بیر ہوں گے۔ اور پھر جنت کے بیر اور یہاں کے بیروں میں بہت فرق ہوا، رنگ میں، جسامت میں، ذائقے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہاں مٹکے جتنے بیر ہوں گے۔ اب ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بیر ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، وہاں مٹکے جتنے جب بیر ہوں تو ان کی خوبصورتی اور ذائقہ کیسا ہوگا، وہاں جنتی ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے باغوں میں ہوں گے کہ جہاں بیر ہوں گے بغیر کانٹوں والے، کیونکہ عرب کے لوگوں کو کا بیر بھی تقریباً پسندیدہ پھل تھا، کیونکہ وہ کم پانی والے علاقوں میں، خشک علاقوں میں بھی یہ درخت ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے جو تہ در تہ، جیسے خوشے ہیں کیلے ایک دوسرے کے اوپر، ایسے جو ہے تو کیلے ہوں گے اور ان کا پھل ہوگا۔ وظل مسدود وظل ممدود، اور بڑے بڑے سائے دار درخت ہوں گے جن کے سائے بہت لمبے ہوں گے، لمبے سائے والے درخت ہوں گے۔ درختوں کا سایہ چاروں طرف سے کھلا ہوا، اوپن ماحول، کھلا ماحول، تھوڑی سی بھی ہوا لگے، لیکن وہاں تو جنت ہے۔ دیکھو درختوں کے نظارے لوگوں کو کتنے اچھے لگتے ہیں، پھلوں کے نظارے لوگوں کو کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لمبے لمبے درختوں، سائے والے درخت بھی ہوں گے، پھلوں والے درخت ہوں گے۔ یہ وہ درخت ہیں جو پھلوں والے ہیں یا ان کے بغیر ہیں وہ اللہ جانتا ہے، تو یہ درخت ہوں گے۔ فرمایا کہ وماء مسکوب، اور وہاں پانی بہتا ہوا ہوگا۔ اب ہر جنتی کو چار چار نہریں ملیں گی، ان کا قرآن میں بیان ہے سورۃ محمد میں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ اللہ فرماتا ہے جنتیوں متقیون سے جو وعدہ کیا گیا ہے ان کو چار قسم کی نہریں ہوں گی، جس میں ایک خالص منرل واٹر پانی کا نہر ہوگا، اور دوسری نہر ہوگی خالص دودھ کی جو خراب نہ ہو جائے، پھٹے نہیں، پھٹے نہیں اور بد ذائقہ نہ ہو جائے، اور تیسری خالص شہد کی نہر ہوگی، اور چوتھی نہر شراباً طہورا کی ہوگی۔ یہ چار نہریں ہر جنتی کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل فروٹ ملیں گے، ہر قسم کا اناج ملے گا، اور اللہ کی بخشش ان کو ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت میں وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، یعنی چار قسم کی نہریں ہوں گی۔ وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اللہ فرماتا ہے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور زیادہ ہوں گے، زیادہ پھل، زیادہ میوے ہوں گے، اور یہ میوے ایسے ہوں گے کہ نہ ختم ہو جائیں گے، نہ ان کی کوئی روک ٹوک ہوگی۔ ختم نہ ہونا کیسے؟ ہمارے ہاں دیکھو پھل کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، موسم جیسے تھا ہی نہیں۔ مثلا آم چل رہے ہیں ختم ہو گئے جیسے آم تھے ہی نہیں، بیر چل رہے ہیں جیسے ختم ہو گئے تھے ہی نہیں، تربوز چل رہے ہیں جب ختم ہو جائیں موسم ختم جیسے تھے ہی نہیں، یعنی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ختم نہیں ہوں گے، ہر وقت موجود ہوں گے، ان کا کوئی موسم نہیں ہوگا۔ اور پھر روک ٹوک ہے، مثلا کسی کی قیمت مہنگی ہم نہیں لے سکتے، یا دوسرے کے باغ ہے ہمیں روک ٹوک ہے، ہم نہیں، اجازت نہیں ملتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے باغوں میں جو پھل ہیں ان میں نہ روک ٹوک ہوگی، نہ وہ ختم ہوں گے، وہ ہمیشہ چلیں گے اور بلا روک ٹوک جنتی ان کو کھائیں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے بچھونے ہوں گے، یعنی ایک تو تختے ہوں گے، ان پر صوفے ہوں گے، ان پر یا پلنگ وغیرہ ہوں گے، پھر جنتیوں کے درجے اونچے ہوں گے، پھر فرش وغیرہ
بھی اونچے ہوں گے، بسترے بھی اونچے ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں ہم نے عورتیں ایک نئے انداز میں عورتوں کو بنائیں گے۔ یہ جو جنتی عورتیں ہیں، دنیا والی عورتیں جو نیکی کر کے جنت میں پہنچ جاتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کو ایک نئی اٹھان دیں گے، ان کو ایک نئی جوانی دیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا، پھر جو ہے تو ہم ان کو بنائیں گے باکرہ، کنواری بنائیں گے ان کو۔ عُرُبًا، عروبہ اس عورت کو کہا جاتا ہے، یہ عروب کی جمع ہے۔ عروب اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرے، اور پھر اتنی خوبصورت ہو کہ شوہر بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کرے، تو یہ جنتی عورتیں عروبہ ہوں گی، یعنی اپنے شوہروں کو اپنا معشوق بنائیں گی، اور پھر شوہروں کی محبوبہ بن جائیں گی۔ وہ ان سے محبت کریں گے، یہ ان سے، اور پھر وفادار ہوں گے۔ تو یہ جنتی عورتیں وفادار ہوں گی، اور اترابا، جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی۔ جس عمر کا جنتی مرد ہوگا، اس عمر کی جنت کی عورت ہوگی۔ یہ اترابا یعنی مٹی میں جو ایک عمر کے بچے آپس میں مل کر مٹی وغیرہ میں کھیلتے ہیں، اترابا اس کو کہتے ہیں، یعنی جیسے مٹی میں کھیلنے والے بچے ایک دوسرے کے ہم عمر ہوتے ہیں، تو جنتی عورتیں بھی ایک دوسرے مردوں کے ہم عمر ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ جو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، جو دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یہ ان کو ملیں گے۔ اب یہاں سوال، پہلے اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا، اب یہ دنیاوی عورتوں کا تذکرہ کیا، تو دنیاوی عورتیں جنتی حوروں سے بڑھ کر ہوں گی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عائشہ کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، بات چیت کر رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میری رشتے کی خالہ ہیں۔ خالہ لگتی ہیں رشتے میں، وہ حقیقی خالہ تو نہیں ہے لیکن اور رشتوں کے ذریعے میرے خالہ لگتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا لا تدخلن الجنت العجوز، جنت میں بڑھیاں ہی داخل نہیں ہوں گی۔ وہ پریشان ہوگی اور اس کے آنسو آ گئے۔ نبی نے فرمایا اماں جان رو نہیں، جنت میں واقعی بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہوں گی، لیکن جس عمر کی عورتیں جنتی ہوں گی، چاہے بوڑھی ہوں جوان ہوں، اللہ انہیں جوان اور خوبصورت بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو ہے تو پھر دنیا میں جس رنگ کی عورت ہو، جس قد کی عورت ہو، جس شکل کی عورت ہو، لیکن جنت میں مناسب قد، مناسب رنگت، مناسب جسامت اور مناسب عمر اللہ دے کر ان کو جو ہے تو عورتوں کو پیدا کریں گے۔ اور پھر ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باکرہ کنواری رہیں گی۔ وہ کیسے؟ مرد کے صحبت کرنے کے بعد پھر کنواری ہو جائیں گی، اللہ کی قدرت سے صحبت کرنے کے بعد پھر کنواریاں ہو جائیں گی، یعنی وہ جنتی عورتیں ہمیشہ باکرہ رہیں گی اور حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تو اسی لیے دنیاوی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں جنت میں ہمارے شوہر حوروں کے ساتھ مل کر ہمیں نہ چھوڑ دیں، نہیں، اگر تم بھی جنتی ہو گئی ہو تو تم حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اور تم ان حوروں کی ملکہ ہوگی، اور ان پر تو حکم چلائے گی، اور جو ہے کیونکہ وہ اللہ نے قدرت سے پیدا کیے ہیں، ان کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ نے شوہروں کی خدمتیں کی ہیں، آپ نے بچوں کو پالا ہے، ان کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ نے دنیا میں مشقتیں کی ہیں، آپ نے روزے کی بھوک پیاس برداشت کی ہے، آپ نے جو ہے تو بیماریاں برداشت کی ہیں، درد ذہ کی تکلیف برداشت کی ہے، بچے کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف برداشت کی ہے، دودھ پلانے کی برداشت کی ہے، سردیوں میں گرمیوں میں بچوں کے لیے تو نے تکلیفیں دیکھی ہیں، تو اسی لیے تو اپنے شوہر کی زیادہ محبوبہ ہوگی، اور اپنے شوہر، تیرا شوہر تو اسے زیادہ وفا کرے گا کیوں تو حوروں سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔